اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در طهارت و نجاست اما در مشکوکای دیگه طہارت اور نجاست میں ایک الگ حکم ہے، لیکن دوسری چیزوں میں اور دوسرے موضوعات میں تحقیق ضروری ہے. اگر تحقیق کسی جگہ تک نہیں پہنچی تو براعت ہوگی. حلال یا حرام، اگر یہ گوشت ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور ہمارے پاس کوئی نشانی بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے. همین آخر گفته اکرم العلماء، اگه نمیدونیم عالمه یا عالم نی اکرم نمیگیره. دیکھیے اس نے کہا ہے اکرم العلماء، عالم کا احترام کرو. تو ہمیں معلوم ہونا کہ عالم ہے یا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، محرز ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے عالم کا احترام کرو، تو ہمارے لیے ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ عالم ہے. دلیل خاص اکو اي في الواحد والاثنين في الثانية والثالثة إذا كان بعد تمام السجدة. اگر دوسری اور تیسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد شک ہو 4 رکعت کی نماز میں، تو دلیل خاص ہے ہمارے پاس. لیکن اگر تیسری اور چوتھی میں تو کہیں پر بھی شک ہو، اس کے لیے بنا ایک الگ حکم ہے. معلوم ليش لا؟ لأن في الركعات روايات خاصة کیونکہ رکعت میں روایت خاص ہے ہمارے پاس رکعت کے شک میں، اور اصول عام وہاں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس کوئی روایت اور دلیل نہ ہو. اصل تبھی ہمارے لیے استعمال ہوگی، قانون اصلیت جسے ہم کہتے ہیں اصول فقہ میں، وہ تبھی کام آتے ہیں جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو. مگر ایک زن یا گمان ہمارے پاس تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ گمان بھی کافی ہے. 4 رکعت کی نماز میں دوسرے اور تیسرے کے شک میں اگر گمان ہو جائے کہ دوسری ہے یا تیسری تب بھی کافی ہے، بعض علماء کا نظریہ ہے. نه یعنی جهالت، ببینید جهالت عرفیه. دیکھیں جہالت عرفی چیز ہے، کیونکہ شارع نے جہالت کے معنی کو بیان نہیں کیا. لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو جہالت نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی شرط کر لے کوئی انسان تو یہ جہالت نہیں ہے. القمار یعنی قمار بعد جوا خاصة ما عرفا شنو يسمى قمار کے اندر کوئی خاص ضابطہ یا قانون نہیں، جو بھی جوا ہے حرام ہے. شاعر نے کہا قمار کے معنی کو بیان نہیں کیا ہے، جوئے کے معنی کو بیان نہیں کیا، حکم دیا ہے کہ حرام ہے. اب ہر چیز جو جوا کے حکم میں ہے وہ حرام ہے. تلك الكلمة ممكن بعض مصادقها تختلف مع مصادق قمار. قمار ممکن ہے کوئی دوسرا اگر جملہ استعمال کرتا شاعر ہے تو شاید وہ معنی میں یا مصادیق میں مشکل پیدا ہوتی ہے. لہذا ہر وہ چیز جس پہ وہ عرف قمار یا جوا کہتا ہے وہ حرام ہے. اگر کوئی انسان اکیلے ہی کھیل رہا ہے تو یہ قمار نہیں ہے، یہ جوا نہیں ہے، کیونکہ قمار ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. أي في الصلاة لا، كلمة أشهد بالرواية مو موجودة. اشہد روایت میں نہیں ہے نماز کے تشہد میں. ہاں شوفوا الصلاة
كما في دیکھیں الدعاء نماز بعد صلاة الزيارة للحسين عليه جیسے دعا میں بھی آیا ہے نماز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے نماز میں بھی آیا ہے کہ ان الصلاۃ والرکوع والسجود نہیں ہے سوائے تیرے. اللهم صار دعاء خلاص كل شيء جیسے اللہم کہا دعا ہو گئی، کچھ بھی کہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے لیے، زوجہ کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کہ وہ صحیح ہے. اور اسی طرح قرآن کی قراءت کرنا نماز میں جائز ہے اور ذکر خدا جائز ہے. جیسے ہی ہم نے کہا اللہم یہ دعا ہو گئی اور دعا جائز ہے قرآن، مگر یہ کہ ہم حرام طلب کریں. وبعض من الفقهاء قالوا ببطلان الصلاة أيضا. ہاں اگر ہم حرام کا سوال کریں، حرام کی دعا کریں، حرام طلب کریں نماز میں تو یہ حرام ہے اور بعض فقہا کے نزدیک نماز بھی باطل کر دے گا. ما يخالف في القنوت في التشهد قبل قراءة الحمد في الصلاة بعد قراءة الحمد، قنوت میں، تشہد میں، سورہ حمد سے پہلے، سورہ حمد کے بعد، هذا ما يخالف. جیسے اللہم کہا یہ دعا ہے، یہ نماز میں صحیح ہے، جائز ہے. بله نعم بله بله نه ایشون گفت در نماز ظهر و عصر. ایشون سوالش یہ نماز ظہر عصر کے بارے میں پوچھ در رہے ہیں. نماز ظهر و عصر که امام ان کا سوال یہ ہے کہ ظہر عصر کی نماز میں جہاں امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے بله نماز لیلت الدفن، نماز جو لیلۃ الدفن یعنی دفن والی رات دو ہے قسم روایت داره. بعضی تو روایت داره لیلت اس کے لیے دو قسم کی روایت ہے. روایت دیگر بعض روایت میں لیلۃ الدفن آیا ہے، دوسری روایت میں آیا ہے اولین شبیه که از کہ دنیا میت پر میره. سخت ترین وقت پہلی شب ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے. باشه چه نشده جو باشه، پہلی رات ہے چاہے دفن ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، بیمارستان باشه، تو ابھی جنازہ اس کا گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو یا سبت خانے میں ہو. ایک جماعت کا نظریہ ہے یا میرا نظریہ بھی ہے تو نماز اسی پہلی شب میں ہے جب اس دنیا سے گیا. اگرچہ ابھی اس دنیا میں ہے اور دفن یعنی ابھی اس کا بدن جو ہے وہ باہر ہے اور دفن نہیں، کیونکہ وہ البتہ پرانے زمانے میں متعارف تھا، جو مرتا تھا اس کو اسی رات میں دفن کر دیا تھا. لہذا اول دفن اور اول مرگ ایک ہی رات ہوتی تھی. ہاں یہ استثناء تھا کہ پیغمبر کا جنازہ اسی دن دفن نہیں ہوا تاکہ مسلمان آ سکیں اور پیغمبر پہ نماز پڑھ سکیں، چونکہ متعارف تھا کہ پہلے ہی دن دفن کر دیتے، لہذا صبح تک نہیں انتظار کرتے کوئی رات میں مرتا تو اسی رات میں دفن کر دیتے. اگر دن میں مرتا تو رات نہیں ہونے دیتے، اسی دن میں دفن کر دیتے تھے. لہذا یہ لیلۃ الدفن جو بعض روایت میں آیا ہے یہ اسی عنوان سے آیا کہ وہی پہلی رات ہوتی تھی وہ. لہذا جب بھی آپ کو معلوم ہوا کہ شخص مر گیا ہے وہ پہلی رات آپ کی نماز ہے. میں نے اس کو عرض کیا، مکرر عرض کیا ہے کہ مستحبات میں وسعت پائی جاتی ہے، لہذا دن میں بھی پڑھ سکتا ہے، اگلی رات میں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر شک شد در مورد شک، اینایی که سکته میکنن میمیرن، اگر شک ہو گیا کہ بس میت ابھی مری ہی نہیں ہے، موت ہوئی نہیں، تو اس کے لیے ہے کہ 24 گھنٹے تک انتظار کرے، شاید یہ سکتے سے لوٹ آئے. یہ شک کے موارد ہیں، لیکن اگر یقینی ہے کہ دنیا سے جا چکا ہے
یا اعتباری ہے، مثلا ڈاکٹر نے کہا یہ مر چکا ہے تو یہ حکم وہی رہے گا اس کے اوپر، اعتبار ہے ڈاکٹر کا قول جو ثقہ ہے، سچا ہے، کافی ہے۔ بله الصدقة والصلاة، ہم صدقہ ہے ہم صلاح. ہاں دونوں چیزیں ہیں، صدقہ بھی دے مرنے والے کے لیے اور نماز بھی پڑھے۔ همین روایتون اعتبار سندی نداره، قاعده تسامح هم هست. لیکن روایت میں اعتبار سندی نہیں ہے، قاعدہ تواسو کے تسامح کے لحاظ سے لہذا کوئی منافات نہیں ہے، صدقہ بھی دے دے نماز پڑھ دے، مثلا صدقہ ہے لیکن نہیں دیتا صرف نماز پڑھتا ہے، یا برعکس، کوئی حرج نہیں ہے۔ آبش کردن این ظرف مسی رو آب کردن، خب موضوع عوض شده دیگه، ظاهرا نه دیگه خاکمالی اون نمیخواد، ظاهرا موضوع عوض شده. ہاں اگر یہ کسی دھات کا بنا ہوا اگر تھا اور اس کو پانی کر دیا، یعنی اس کے وجود کو بدل دیا ہے، تو پھر حکم بدل جاتا ہے، اس کو خاک مالی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں نیا ہے۔ بله بله بله. چون عرفاً بهش میگن فائده، قاعدش اینه که خمس داشته باشه. عرف میں چونکہ اس کو فائدہ کہا جاتا ہے لہٰذا اس پہ زکوٰۃ آئے گی، خمس آئے گا، کیونکہ حضرت نے کہا ہر دن کے، امام نے فرمایا ہر دن کے فائدے پر خمس ہے۔ بهش فایده میگن، وقت فایده صدق میکنه، لہذا قاعدش اینه خمس داشته. چونکہ ہر وہ چیز جس پہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس پہ خمس ہے۔ خوف شخصیه، یکی دیکھیے از خوف شرائط شخصی چیز ہے، اگر استطاعت ایک مستقر شرائط جو استطاعت کی ہے کسی شخص کے لیے، اما نه اگر استطاعت از قبل، کہ اگر استطاعت مستقر ہو جائے تو پھر خوف اس پہ آ کر روکتا ہے نہیں۔ وقتی مستقر شده و میتونسته بره حج و عمدن نرفته، این نباشه. اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ مستطیع تھا اور حج پہ جا سکتا تھا نہیں گیا، ایسا نہ ہو اگر، شرائط استطاعت صاحب عروہ کیونکہ ایک شرط استطاعت کی ہے کہ 10 شرطیں جو صاحب عروہ نے رکھی ہیں کہ خلو السرب یعنی راستہ امن و امان ہو، خوف شخصی ہے، اس پہ ڈاکے نہ پڑ رہے ہو، اور خوف شخصی چیز ہے، ممکن ایک انسان ڈرتا ہے ایک انسان نہیں ڈرتا۔ با زناست میگه چون با زناست که ترس نداره، اما یه خانمی هست وقتی که کساش نیستن، مثال کے طور پہ خاتون اکیلی ہے، صرف عورتیں اس کے آس پاس رہتے ہیں، کچھ ڈر نہیں، عورتیں ہیں، لیکن ایک دفعہ ہے کہ خاتون ہے کہ چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ڈر لگتا ہے اسے اکیلے میں، تو لہٰذا یہ شخصی چیز ہے۔ اگه شوهر بین خودش و خدا خوف داره حق داره نذاره، اما اگه زن خوف نداره، اگر شوہر کو اور اپنے خدا کے درمیان یقین ہے کہ اس کی بیوی کو خطرہ ہے اور خوف ہے تو وہ اس کو روک سکتا ہے اور نہ جانے سے، لیکن خاتون کو اختیار ہے کہ چاہے اس بات پہ عمل کرے چاہے نہ کرے، اگر اس کو شک ہے کہ خوف نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، اگر مان لیے خاتون کا مجتہد دوسرا ہے اور مرد کا مجتہد دوسرا ہے، دونوں کے نظریے میں اختلاف ہے، تو ہر ایک اپنے مجتہد کے کہے پہ عمل کرے۔ مستطیع شد میتونست بره حج، اگر کوئی کبھی مستطیع ہوا، این حج مستقر در ذمه شد، صاحب عروه و اور جان بوجھ کے نہیں گیا تو اس کے اوپر یہ مستقر ہو گیا، اور صاحب عروہ اور اکثریت کا نظریہ یہی ہے هر جوری باشه باید کہ بره، جب بھی کسی طرح وہ بھی کر کے اس کو حج پہ جانا پڑے، چاہے ضرر ہو چاہے نقصان ہو چاہے حرج ہو کچھ بھی ہو۔ کمتر هستن. ایک جماعت فقہا کی جو بہت کم ہیں، منم حاشیه کردم، یہاں پر حاشیہ لگایا انہوں نے، نه لازم میرا بھی حاشیہ ہے، میں قبول کرتا ہوں آدمو میگیره این معصیت کرد اون وقت نرفت حج، کہ لا ضرر و لا حرج اس طرح کے انسان کو بھی لے لے گا۔ راستی رفتن حج
براش حرج هست یعنی خوف داره. اب اگر حج پہ جانا اس کے لیے خوف ہے، حرج کا سبب ہے، نقصان کا سبب ہے، تم نہیں، اس میں واجب نہیں. علیکم السلام. نه جایز نیست ربا، چون قرآن کریم تعبیر حرام دیکھیں سود خوری اور سود دینا جائز نہیں ہے. فرموده. نه نه جایز نیست مگر یه ضرورت قصوایی باشه، اگر نه ربا جایز نیست. دیکھیں کوئی بہت عظیم ضرورت ہے تو ہم حکم ضرورت کی وجہ سے یہاں پر حکم دے سکتے ہیں. دو تا پول بکنه که یا ربا کوئی ایسے کام کرے کہ ربا نہ ہو، دو پیسے کر دے، دو طرح کے پیسے کر دے کہ ربا نہ ہو. اشکال نداره اگه دو تا شد یعنی هر دوش پول نبود، اگر دو طرح کے پیسے ہو گئے، سکه بود دونوں یا پیسے هر نہ دو ہو، پول بود این رباست. دونوں اما اگه سکے یکی تھے پول بود پولای ورقی یکی یا دونوں سکه پیسے تھے ربا تو یہ ربا ہے. نیست دیگه، چون دو قسم شد. لیکن اگر ایک سکہ ہو اور دوسرا سونے یا چاندی کے سکے ہوں تو کوئی حرج نہیں. توی جواهر داره بعضی گفتن آمین گفتن بعضی البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے چون این کہ حمد کے بعد آمین کہنا، اسم برای دعاست، کیونکہ دعا نہیں ہے، اسم دعا ہے، کلمه نماز عربیه باطل ہے. دیگه. تو آمین یعنی آمین عربی کا جملہ ہے، مستجاب کن. آمین اسم خدا برای مستجاب یعنی کرو، خدا مستجاب کنه. اسم ہے بعد از اس عمل کے لیے. هم گفت خدا مستجاب کن این دعاست، اشکال نداره. اما اگر ہم کے بعد کہ اللہم تقبل، خدا مستجاب کرو، یہ جائز ہے کیونکہ ذکر ہے، دعا ہے. لیکن آمین کہے چونکہ اسم ہے دعا کے لیے لہذا مبطل ہے. بعض نے البتہ کہا کہ مکروہ ہے، لیکن مشہور عامہ میں یہی ہے کہ مبطل الصلاۃ ہے. اما تو قرآن نہیں، توی نماز لبیک نیمده. قرآن میں لبیک نہیں آیا، نماز کے لیے بھی لبیک نہیں آیا. همین لحاظا جماعتی گفتن مبطل نماز نیست، محل خلاف جواهر. لہٰذا بعض نے کہا کہ جماعت، ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ یہ باطل ہی کرے گی نماز کو. صاحب جواہر کا نظریہ یہی ہے کیونکہ دعا ہے، اس پہ ہے، نام ہے دعا کے لیے، لیکن دعا کے لیے شہرت ہے. نهی وارد شده از غیر دعا و از قرآن و ذکر، چونکہ قرآن غیر از دعا، غیر از قرآن، غیر از ذکر کے لیے نہیں ہے، باقاعدہ نہیں. همین خود دلیل خاص تو ذهنم اینه سندش معتبر نیست. معمولا باید جماعتیه نه همه. شهرت عظیمه ایک جماعت اس پہ عمل کیا، ورنہ اصل میں اس کی سند ضعیف ہے، شہرت عظیمہ بھی نہیں ہے. اشکال نداره تو دعاست. دعا میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، دعائیہ جملے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. نماز اسم برای خطاب خدا ہونا چاہیے بس. نه به معنای استجیبه. آمین استجب کے معنی میں نہیں ہے، نام ہے استجب کا. شما نیستید کلمه باقر اسم، کسی کا نام محمد ہے، جعفر ہے، باقر ہے، اب آپ نہیں ہیں. آمین هم آپ کا نام ہے، آپ خود نہیں ہیں. نه خود استجب دعا. آمین بھی استجب کے لیے دعا، ایک دعائیہ. فرقش اینه که این اسمه. میگم یک کس که اسمش باقره، فرق یہ کہ وہاں دعا ہی اسم ہے، نام ہے. کلمه باقر اینه نه اسم برای اینه، فرق میکنه. کسی کا نام اگر باقر ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ کلمہ باقر ہے؟ نہیں، اس کا نام باقر ہے، اسم معنی ہے. میگم اشکال لحاظا جماعتی کو اشکال نکرده، اما محل خلافه. ایک جماعت نے اشکال نہیں کیا ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے. این عروه و اکثر فقها گفتن بله، اما جماعتی از فقها، عروہ اور اکثر فقہا نے کہا ہے کہ ہاں. گفتن اطلاق لا حرج. آپ عروہ کے حاشیے پہ دیکھیں، گناہ کرد. کیونکہ اطلاق لا حرج کیوں نہیں؟ گناہ کیا لیکن اس کی صحیح ہے، جا سکتا ہے. دارید میفرمایید
حرجیه الان اطلاق جماعتی اینجور گفتن حرف بدی نیست یعنی خدا ایک جماعت کا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حرجی ہے معاملہ لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے حرج به حکم اولی کیونکہ قانون یہ ہے کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی یک کسی فرض کنید معصیت کرده 60 سال نماز نخونده فرض کرے کسی انسان نے معصیت کی 60 سال حکم نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا آج واجب ہے کہ اس کو پڑھے یا نہیں بوڑھا ہے زحمت کا سبب نہیں جس حد تک زحمت نہیں اتنا انجام دے گا با وجود حرج با وجود ضرر باید انجام بده حالا بگید اب جو ہے ضرور حرج اور ضرر کی موجودگی میں ہم اس طرح کا حکم جاری نہیں کریں معصیت کرده نرفته حج حالا که میخواد بره یہ انسان جو حج پہ نہیں گیا اس نے معصیت کی گناہ کی لیکن اگر حج پہ جائے گا حج مثلا 1000 دینار ہے اگر اس کے سیاسی مسائل ایسے ہیں کہ 10,000 دینار دے گا ضروری ہے جماعتی هم غالبا اما خود چرا صاحب اور کرنا ہے تب بھی جائے لیکن بعض کا اکثریت کا نظریہ ہے کہ نہیں یہ لاضرر کا قانون آ کے روک لے گا اس نے اس وقت گناہ کیا تھا استغفار کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم حرج اور ضرر کے تحت ہی بھیج دیں همین غالبا همین رو فرمودن خود صاحب عروه همین نظرش همه جا رو میگیره همه جا رو بله دیگه کلام یا حرم یا حلل و یا حرم کلام جو ہے حلال بھی ہو جاتا ہے حرام بھی ہو جاتا ہے یہ کس چیز سے خطاب ہے کیسے ہے اس حساب سے در قرض بنا نیست همونو که پس بده در قرض اسکناس قرض میں شرط نہیں کہ جو اس نے لیا ہے وہی واپس کر میلیون دیگه میده چون مالک میشه مثلا 10 لاکھ قرضہ لیا خرچ کر دے گا دوسرا 10 لاکھ اس کو واپس کرے اگه عاریه داد ہاں عاریتن دیا ہے تو وہی چیز واپس کرنی پڑے لہذا مالک میشه لہذا جماعتی قرض میں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے گفتن اگه قرض طویل الامد باشه با قرض مستطیع میشه اگه یه پولی قرض کرد 100 ساله چون مالک شده که به نظر من نیست این کیونکہ مثال کے طور پہ بعض کا نظریہ ہے کہ اگر اس نے قرض اس طرح سے لیا ہے کہ ملکیت حاصل ہو جائے تو پھر بدل بھی سکتا ہے ظاہرا نداره شنو ورا الثاني ان يعمل دوسرا یہ کہ عمل کرے دیکھیں يعني هم هذا يعني الرجوع العملي أيضا رجوع لأن الأدلة تقول رجوع وهذا عرفا رجوع إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا اگر زوجہ کو طلاق دی طلاق رجعی دی رجوع اللي يجوز الرجوع ما قال كلمة اور رجوع کر لے هذا رجوع اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ رجعت ہو میں تمہاری طرف رجوع کر رہا ہوں کوئی عمل بھی ایسا کرے اس سے رجوع ثابت ہو جائے کافی ہے رجوعا لفظيا وعمليا یعنی رجوع لفظی بھی ہو سکتا ہے عملی بھی ہو سکتا ہے ضرورت نہیں کہنے کہ میں رجوع کر رہا ہوں عمل سے کر سکتا ہے لا هذا لا اشكال فيه بنحوين بلا شك مو يعني يجب كلا النحوين لا يفهم من اما واما نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں طرح سے رجوع کریں یہاں اما اور اما یا اس طرح یا اس طرح دونوں طرح سے رجوع کر سکتا ہے
بله آها آره چرا نه لازم کلمه وکالت بگه یک کسی वकालत का लफ्ज बोलना जरूरी नहीं है। आपने किसी दोस्त को कहा कि मेरे लिए फ्रिज खरीद लो, ये वकालत है। लफ्ज वकालत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। بله بله قبول 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 الکلام یحلل मैं आपकी बात को कबूल करूँ, معناش این نیست که هر کلام कलाम हलाल भी करता है, हराम भी करता है, लेकिन हर कलाम नहीं। قضیه مصوره ये कज़िया मामला इस्तिलाम है, که نداره तसव्वुरी जुमला तो नहीं है, इसकी कोई सूरत तो नहीं बनती, मुहम्मल है। بله درسته मुहम्मल हमेशा हुक्म जुज़ी में होता है, लेकिन आपकी बात सही है, मैं उसे कबूल करता हूँ। بله 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 یعنی مثال زدن حضرت امیر صلوات الله علیه हजरत मिसाल दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। بله واسه این که مثل खुदावंद आलम ने मासूमीन को इंतखाब किया, तो क्या फजीलत नहीं उनके लिए? जब हमें और आपको इंसान बनाया और हैवान नहीं बनाया, जबकि हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन फजीलत है हमारी। कुरान में भी फजीलत कहा गया इंसान बनाना हमें। ये फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं कि फजीलत है। अगर शर्त हो अक़्द के साथ फिर कुछ कर, लेकिन अगर अलग से शर्त है तो इसमें इश्काल है, ज़ाहिर तो पे इश्काल नहीं है। ईद गदीर पे रवायत पे है कि बेहतरीन सबसे बड़ी ईद है ईद उल अज़हा, ईद फित्र सबसे अफजल ईद उल गदीर है, और इसके सिलसिले में बहुत रवायात है कि 1 दिरहम भी इसमें खर्च करना, उसके अंदर रवायत है कितना सवाब। बाद में कहा 1 बिलियन के बराबर है 1 दिरहम, यानी एक अमल गदीर के दिन वही सवाब 10,000 के बराबर है, बाद 1 लाख के बराबर का है, बाद 1 बिलियन के बराबर का है। लिहाजा बेहतरीन सबसे अफजल तरीन ईद है, जितना उसमें अमल करो उतना फजीलत है। और मैंने तारीख की किताबें देखा है, अरबी किताब में भी और फारसी किताबों में भी, शेख मुफीद के ज़माने में शिया जो थे बगदाद में बहुत कम थे, अक्सरियत गैर शिया थी बगदाद उस ज़माने में, बड़ी बात का ज़माना था। ईद गदीर के दिन मिठाई बनाते थे और मैदान में आते थे, रख देते थे, लोगों को सुबह से शाम तक खिलाते थे और ले जाते थे, और रात तक भी वो शीरनी खत्म नहीं होती।
نظیر اور میں نے کسی کی تاریخ پہ کس دنیا کی کسی شہر کے لیے چیز نہیں دی، فارسی عربی دونوں کتاب میں موجود. لہٰذا عید ایسے ہونی چاہیے غدیر تمام آیات سے اس کے مظاہر سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ افضل ہے تمام عیدوں میں. وصلی اللہ علی محمد.